کہ نزول قرآن کے زمانے میں منکرین معاد، وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، منکرین معاد، کچھ شکوک و شبہات پھیلاتے تھے معاشرے میں، لوگوں کے ذہنوں میں برین واشنگ کرتے تھے ہماری آج کی اصطلاح میں۔ نزول قرآن کے زمانے میں ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، اب مشرکین ہیں، منکرین معاد ہیں، کافرین، وہ لوگ شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں مذکورہ شبہات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ وجود معاد کے بارے میں واضح دلائل پیش کیے۔ قرآن نے بہت زیادہ دلائل پیش کیے ہیں وجود معاد پہ، حقیقت معاد پہ۔ ہم چند کی طرف اشارہ کریں گے۔ نمبر 1، یعنی قرآن نے جو دلائل پیش کیے ان کے شکوک و شبہات کے بارے میں، یہ ایک قاعدہ ہے، یہ ایک اصول ہے، اصل ہے، ہمیں بھی اپنانا چاہیے ہر حوالے سے۔ توحید کے بارے میں اسی طرح، مہدویت کے بارے میں اسی طرح، عدالت خداوند متعال کے بارے میں اسی طرح، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں۔ اب بھی وہ لوگ شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے جوابات اپنے طور پر تیار رہیں۔ آپ لوگ دن بھر نیٹ پہ ہوتے پھالتو ایسے ہی، کم از کم ایک سوال توحید کے بارے میں ڈھونڈیں، اس کا جواب ڈھونڈیں، ایک سوال امامت کے بارے میں ڈھونڈیں، اس کا جواب بھی ڈھونڈیں، وہاں ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس قدر ہمارے پاس سائٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ مثال شیعوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں، کون سی سائٹ ہے؟ 2-3 سائٹ بتا دیں۔ تو آپ اگر انٹرنیٹ بیٹھے ہو کہاں چلے جاتے ہو؟ مثال ویکی شیعہ پتہ ہے آپ کو، جو مختلف زبانوں میں، ویکیپیڈیا تو پتہ ہے، ویکی شیعہ پتہ نہیں ہے؟ اسی ویکیپیڈیا میں جا کر ویکی شیعہ لکھیں، ٹوٹلی عقائد کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، اخلاق، ہر چیز کے بارے میں آپ کو وہاں پر مستند ریفرنسز کے ساتھ چیزیں مل جائے گی، اردو، انگریزی، فارسی، عربی زبان۔ لوگوں نے، علماء نے محنت کی ہے، جائیں دیکھیں، ایک ایک سوال ڈھونڈنا آسان، الف با دیا ہوا ہے، اپنے موضوع کو الف با کے ذریعے مثلا ڈھونڈیں، عید، عین پہ کلک کریں، پھر اس کے ذیل میں مینو آ جاتے ہیں، پھر عید، نہیں تو خالی ٹائپ کریں، دیکھیں جی آپ لوگ واقعا کجائی۔ تو قرآن نے دلائل پیش کی، آج آپ لوگوں کی یہ اصول ہے، اور یہ چونکہ یہ قاعدہ ہے، دنیا میں دشمن شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، مثلا امام زمان کے بارے میں کس قدر لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بعض جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتے ہیں اب بھی، جن کے پرچار ہو رہے ہیں، یہ لوگ شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ تو ان کے جوابات ہونے چاہیے قرآن سے، احادیث سے، اور ہمارے علماء سے۔ اب جو ہے قرآن نے اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کچھ مشرکین اور کچھ کافرین جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات معاد کے بارے میں پیدا، قرآن نے ان کا جواب دیا۔ تو یہ بیان کرنا۔ نمبر 1، بعض اوقات خداوند متعال کی قدرت مطلقہ پہ تاکید کرتے ہوئے، خدا کی قدرت مطلقہ، اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے مگر یہ کہ لا شے ہو، اس کی جو بھی شے تصور کرے خدا کی قدرت میں ہے۔ خدا قدرت مطلقہ ہے، یعنی قدرت ہے لامتناہی، بے انتہا قدرت، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ سرچشمہ قدرت ہے۔ اب اس پہ تاکید کرتے ہوئے قیامت کو ثابت کرتے ہیں، فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہاری بازگشت خدا کی طرف ہے، واپس تمہیں بارگاہ الہی میں ثابت اب جانا ہے، یعنی قیامت۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، چونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب تمہیں شک کس بات کا ہے؟ جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو تمہیں واپس زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی معاد پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 1، یہ اشارے ہیں، اشارہ سمجھ میں آئے نا، دلیل کا اشارہ سمجھ میں آئے انشاءاللہ، یعنی قدرت خدا بدلیل قدرت لامتناہی خداوند معاد ممکن ہے، بلکہ ضروری ہے۔ ضروری کا تو اس نے عرض کیا، حکمت الہی، عدل الہی کا تقاضا ہے،
اور خلقت بشر کا تقاضا ہے کہ آخرت ہو تاکہ تکمیل ہو اس کی خلقت کی وغیرہ عرض کیا. اس طرح قدرت الہی جب وہ قادر ہے تو معاد کیوں نہیں؟ جب وہ قادر ہے تو معاد بھی ہونا چاہیے حساب کتاب کے لیے. یہ ایک. نمبر 2 یعنی قرآن کس طرح سے دلائل پیش کرتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بعض اوقات یعنی مشرکین جو ہیں کافرین جو ہے اسی کو مانا کہ کیسے ممکن قرآن میں آگے جا کے شاید پڑھیں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب مردہ ہو جانے کے بعد بوسیدہ ہونے یہ پڑھا نا آپ نے ترجموں میں قرآن کے کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. لوگ اس کو تعجب کی نظر سے دیکھتے تھے. خدا متعال نے بعض اوقات دکھایا لوگوں کو. حضرت عزیر کو 100 سال موت دینے کے بعد زندہ کر کے دکھا دیا دیکھ اس طرح میں زندہ. حضرت ابراہیم کو پرندے ذبح کر کے قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ کے بلانے پریکٹیکلی خدا متعال نے عملی طور پر کر کے دکھایا دے لوگ دیکھو اس طرح میں جو قادر ہوں. اسی طرح حضرت عزیر کو اسی طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ لوگوں کو جو مر گئے تھے دوبارہ حضرت موسیٰ کی دعا سے زندہ کرا کے دیکھا میں معاد کے لیے بالکل میرے قدرت میں ہے. تو کبھی قدرت الہی کے ذریعے کو دلیل بنا کر خداوند ان کے جوابات دے دیتے. خدا تو قادر ہیں تو پھر کیا حرج ہے. نمبر 2 بعض اوقات یاد دلایا گیا انہیں لوگوں کو کہ جو انسان کو پہلی بار پیدا کرنے پہ طاقت رکھتا ہے وہ اس کو دوبارہ خلق کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتا. دلیل عقلی ہے. جس نے جب انسان کچھ بھی نہ تھا مٹیریل بھی نہ تھا اس کا نقشہ بھی نہ تھا کوئی آئیڈیا کوئی نمونہ کوئی مثال پہلے نہ تھی. انسان کو خدا نے کسی سے مشورہ کر کے تو نہیں بنایا. نقشہ کسی انجینئر سے تو نہیں لیا. جب تم کچھ بھی نہ تھے خدا نے تمہیں پیدا کیا. اب جب تمہارے ذرات موجود ہیں تمہاری ہڈیاں موجود ہیں تمہاری شکل پہلے بن چکی ہے ساری چیزیں موجود ہیں اب اسے دوبارہ زندہ کرنے میں کیا حرج ہے. کون سی قباحت ہوگی خدا کے لیے جب وہ ممکن ہے جبکہ تو معدوم تھے یعنی نہ تھے تو تم نہ تھے خدا نے تمہیں پیدا کیا. اب جبکہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے میں خدا کے لیے کیا مشکل پیش آئے گی. ہو گیا یہ ذہن میں. فَسَيَقُولُونَ مثلا منکرین معاد کی تنقید کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا. یہ منکرین معاد مشرکین و کافرین کہتے ہیں کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. فَسَيَقُولُونَ ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ واپس زندہ کر کے لا سکتے ہیں قیامت میں. مَنْ يُعِيدُنَا يُعِيد دوبارہ لانا لوٹانا ہمیں کون لوٹائے گا مرنے کے بعد. پھر اس کے جواب میں فرماتے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. قل یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں ان سے کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہی لائے گا. جب تمہیں جو پہلی دفعہ پیدا کیا جب خدا کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی اب تمہیں دوبارہ زندہ کرنے میں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا حضرات. 3 یہ بھی عرض کروں یا نہیں. اچھا 3 یہ بعض اوقات قدرت خدا کو طاقت مطلقہ الہیہ کو دلیل بناتے تھے. کبھی یاد دلاتے تھے جس نے تمہیں پہلی دفعہ خلق کیا اور معاد کو ثابت کرتے تھے. اور کبھی بعض اوقات انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کو موسم بہار میں زمین کے زندہ ہونے سے تشبیہ دے دیتے تھے. اس طرح لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ معاد ممکن ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ تم دیکھتے ہو زمین کو وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً کہ مردہ ہے پشمردہ ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ جب ہم بارش برساتے ہیں زمین پہ اهتزت وَرَبَتْ تو ہر طرح خوبصورت چیز اگنے لگتی ہے. نا زمین پشمردہ خزان پھر سرما زمین بالکل فارغ. جب بارشیں آتی ہیں جب پانی مل جاتا ہے زمین کو تو بہار میں کیا ہوتا ہے دوبارہ سے خوبصورت زمین بن جاتی ہے اور چیزیں اگنی شروع ہو جاتی ہیں. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ جب تم زمین کو جب ہم پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہیں اور ابھرنے لگتی ہیں چیزیں اگنے لگتی ہیں. پھر ہر طرح کی خوبصورت چیزیں كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ خوش منظر چیزیں اگنے لگتی ہیں.
اس فطری حقیقت کی طرح اشارہ کرتے ہوئے معاد کے بارے میں ارشاد ہوا وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طرح خداوند مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ جب مردہ زمین کو خداوند زندہ کرتا ہے، جب وہاں کچھ بھی نہ سبزہ ہے نہ اور کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، زمین میں صرف استعداد ہے، جب مٹی میں استعداد ہے تو انسان کے ذرات میں بھی وہی استعداد موجود ہے کہ دوبارہ زندہ ہو۔ جب خداوند پانی ڈال کے زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو ایک اشارے سے تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔